علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے۔ سورہ حشر ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہیں جن کے شروع میں یا سبح یا یسبح یا سبح یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہوں، سبح یا یسبح یا سبح، یہ 6 سورہ ہیں ہمارے پاس، ان کو مسبحات کہتے ہیں، سورہ مسبحات۔ یہ جو مسبحات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی اس کمبینیشن کے اندر بہت سارے راز بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جو 6 سورہ ہیں، ان سورہ کو اگر کوئی مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ایک چیز جس کے بارے میں کافی لوگوں کا اصرار ہے وہ یہ کہ یہ شخص آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر یہ شخص اولیاء الہی میں شامل ہو جائے گا۔ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے۔ وہ 6 سورہ کون کون سی ہیں؟ میرا غلطی کا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے تو میں لکھ کے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خود نبی خدا رات کو استراحت سے پہلے یہ 6 سورہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس 6 سورہ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی سورہ حدید، دوسری سورہ حشر، تیسری سورہ صاف، چوتھی سورہ جمعہ اور 5ویں تغابن اور 6ٹھی سورہ اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈ چونکہ ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال پہلی سورہ حدید ہے۔ اچھا، میں ترتیب کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ اس ترتیب میں ایک عجیب پوائنٹ ہے۔ پہلی حدید ہے، دوسری حشر ہے، ان میں، اور تیسری سورہ صف اور چوتھی جمعہ۔ یہاں شروع ہوتا ہے ماضی کے صیغے سے، یعنی چند سورہ ایسی ہیں جس میں سبح آیا ہے، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کی، پھر بعد میں یسبح آیا، تسبیح کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، اور آخر میں امر آیا ہے، یعنی سورہ اعلیٰ تک جب بات پہنچی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اللہ کی تسبیح کرو۔ تو ماضی سے شروع ہوا تھا، پھر مستقبل پہ آیا، پھر امر کے اوپر بات آئی۔ تو اس ترتیب میں بھی بہرحال کوئی نہ کوئی راز ہوگا، تو جو لوگ 6 سورہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ترتیب کا خیال کریں، اس ترتیب سے پڑھیں۔ اچھا، آپ فرض کر لیں میں 6 سورہ رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، 6 میں سے کون سی پڑھوں؟ پھر سورہ حشر پڑھیں، پھر سورہ حشر۔ تو یہ مسبحات کا ایک سیٹ ہے 6 سورہ کا، ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اثرات ہیں، لیکن اگر کوئی یہ 6 سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سورہ حشر پڑھ لیں۔ اب اس سورہ حشر کی اپنی فضیلتیں ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں انسان کے وجود کے اوپر۔ میں فی الحال اس کے اوپر زیادہ عرض نہ کروں اور کانٹینٹس کے اوپر آ جاؤں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو سورہ حشر کو ہر رات پڑھتا رہے، لگتا یوں ہے جیسے خدائی اوصاف اس کے اندر کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہوں گی، یوں لگتا ہے۔ اچھا، خاص کر ایک بات ہے وہ یہ کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر خدا کی صفات گویا جیسے ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں بھر کے بیان ہوئی ہیں، ہاں، اور اس میں عالم الغیب والشہادہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک آتے آتے خدا کی صفات۔ تو ان 3 آیتوں کے بارے میں مشہور ہے، ایک روایت میں بیان ہوا ہے، تھوڑا احتیاط کروں، ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان 3 آیتوں کو پڑھتے وقت کوئی سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ خدا کی اس امان کو حاصل کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، اس کے کیا راز ہوں گے، لیکن بہرحال اس سورہ حشر کے اندر کچھ ہے۔ حتیٰ ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ خدا نے اپنی اوصاف کا ایسا بیان کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آنا تھا وہ اس سورہ میں رکھا ہے۔ یا الہی، نہیں معلوم اس میں کیا راز ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ بہت اس معاملے میں اہم سورہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور جان بوجھ کر میں اس کے الفاظ کو نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ اہل بیت سے نسبت دینے میں آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو میں اوورال اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس احتیاط سے ہم خارج
نہ ہوں۔ سورہ حشر مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ کا تعلق زندگی کے مسائل سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر عقائد سے اور بنیادی ترین عقائد سے ہوتا ہے۔ جو مکہ میں سورہ نازل ہوتی تھیں معمولاً ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں۔ مدینے میں نازل ہونے والی سوروں میں آیتیں تھوڑی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی زیادہ عادت ہو چکی تھی اس وقت تک آتے آتے۔ بہرحال یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا موضوع اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بالکل صاف اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ 59 سورہ ہے، 59ویں سورہ۔ اب اردو کا معیار ہمارے یہاں ایسا آ گیا کہ خود مجھے 59، 69 اور 79 میں خطرہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی کون سا والا کیا تھا، تو اب اس لیے میں پاکستان سے باہر 59 کہتا ہی نہیں ہوں، 59 کہہ دیتا ہوں سیدھا۔ تو یہ بہرحال 59ویں سورہ ہے۔ اس میں 24 آیات کریمہ ہیں، 24 آیات کریمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پہلی آیت شمار نہیں کی گئی ہے تمام سوروں کے اندر سوائے حمد کے کسی بھی سورہ کے اندر بسم اللہ جز آیات شمار نہیں ہوتی ہے، تو اس سے ہٹا کر اس میں 24 آیات کریمہ ہیں۔ اور اس کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد یہ جو نام ہے حشر، ازار الف لام تو عربی کے تقاضوں کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اصل نام حشر ہے۔ حشر کے 2-3 مطلب تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی مثلا آج میں نے اس کو تجربہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھا کہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے سورہ کے ناموں کی وہ کیا ہے، تو حشر کے نام میں جو ٹرانسلیشن رکھا تھا وہ انٹرسٹنگ تھا۔ مثلا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حشر، آپ کی ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میدان حشر۔ اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گیدرنگ۔ اصلا کیا حشر سے گیدرنگ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بہت لٹرل میننگ میں اگر چلے جائیں، بہت جسے کہتے ہیں کہ بالکل لفظ کو بالکل اس کے کسی روٹ میں لے جائیں، شاید آ جائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اردو میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں حشر اور نشر، حشر نشر۔ تو حشر جمع ہونا، نشر پھیل جانا، صحیح ہے؟ اس معنی میں حشر گیدرنگ میں آ سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اس آدمی کا حشر نشر اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر وہیں سے نکلتا ہے، تو اس وجہ حشر نشر اس معنی میں صحیح ہے، گیدرنگ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ حشر کا جو مطلب اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ گیدرنگ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، چونکہ میدان جنگ کا تذکرہ ہے، تو ممکن ہے کہ جب 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گیدرنگ ہوئی ہے 2 لشکر کی۔ تو کبھی گیدرنگ 2 افراد کی ہوتی ہے، کبھی لشکروں کی بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے، گیدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی میدان جنگ کے عمل کو بھی کوئی حشر تعبیر کرے، گیدرنگ کہہ سکے۔ اور سب سے بڑی گیدرنگ کہاں پر ہے؟ دار قیامت کے میدان حشر۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، ایک حشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ، اوورال جمع ہونا، جس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ نشر۔ پھر ایک میدان جنگ بھی حشر ہے، کیوں؟ چونکہ وہاں پہ بھی 2 میدان کے اندر لشکروں کی گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور میدان حشر تو ہے ہی حشر۔ وہ کیوں حشر ہے؟ چونکہ وہاں سب کی گیدرنگ ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، حشر کا مطلب یہ ہوگا، اور یہ ایکسپینشن ہے اس کے مفاہیم کا، اور ظاہر ہے ایسے دسیوں مفہوم حشر کے اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ سورہ حشر ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل ہم لوگ معمولاً جب کسی سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے کہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا، آیت کے آخر میں کیا آیا تھا، معمولاً اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ بلکہ بہت دفعہ تو میرے جیسے کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ مثلا کسی ایک سورہ کے اینڈ میں آیا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور میں نے ایسے ہی کہیں بول دیا وَهُوَ الْعَلِيمُ النَّصِيرُ، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن قرآن کریم کو فرق پڑ رہا ہوگا یا نہیں پڑ رہا ہوگا؟ یا بہت فرق پڑ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سورہ کے اسٹارٹ میں کوئی چیز آتی ہے، آیت کے اینڈ میں کوئی چیز آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کانٹینٹ سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ طباطبائی نے اس میں بہت خوبصورت ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ کا اسٹارٹ اور سورہ کا اینڈ سورہ کے کانٹینٹس کا ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سورہ کا جو اسٹارٹنگ ہوگا وہ آپ کو اس کانٹینٹ کے لیے تیار کر رہا ہوگا جو سورہ کے اندر موجود ہے، اور جو سورہ کا اینڈ ہوگا وہ اس کانٹینٹ کی سمری آپ کو دے رہا ہوگا جو اس سورہ کے اندر
موجود ہو۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا